السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد معراج القادری آپ کی بارگاہ میں حاضر ہوں۔ امید ہے کہ آپ لوگ خیریت سے ہوں گے۔ اللہ کے فضل سے ہم لوگ علم دین سیکھ رہے ہیں اور سکھا رہے ہیں۔ تو ہمارا منہاج العربیہ کا درس چل رہا ہے۔ آج ہم انشاءاللہ سبق نمبر 4 پڑھیں گے۔ تو آئیے شروع کرتے ہیں۔ پوری توجہ کے ساتھ اس ویڈیو کو سماعت کریں اور اسکرین پر اپنی نظر رکھے رہیں۔ پڑھیے میرے ساتھ، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ کتابن، کتابن کوئی ایک کتاب، الکتاب، الکتاب کوئی خاص کتاب۔ اب دیکھیے کتابن الکتاب، بات ایک ہی ہے، بات ایک ہی ہے، مگر یہاں پہ ذرا نظر دوڑائیں تو تھوڑا سے فرق ہے۔ پہلے آیا کتابن، اس پہ شروع میں الف لام نہیں لگا ہوا ہے، اور دوسرا آ رہا ہے الکتاب، اس پہ الف لام لگا ہوا ہے۔ اس کا کیا مطلب؟ تو یہاں پہ اپنے دماغ میں یہ بات رکھیں کہ عربی زبان میں کچھ اسم ایسے ہوتے ہیں، کچھ ورڈ، کچھ نام ایسے ہوتے ہیں کہ جنہیں اسم نکرہ کہا جاتا ہے، جنہیں اسم نکرہ کہا جاتا ہے۔ اسم نکرہ کا مطلب یہ ہوتا ہے کہ اس میں عام چیز کا ذکر ہوتا ہے، کوئی خاص چیز کا ذکر نہیں ہوتا، اور ترجمہ کرنے میں کوئی ایک یا کچھ وغیرہ لگا کے ترجمہ کیا جاتا ہے۔ مگر جب نکرہ پر الف لام لگا دیا جائے تو پھر وہ خاص بن جاتا ہے، اسے معرفہ کہتے ہیں، اس میں خاص چیز کا ذکر ہوتا ہے۔ تو اب یہاں پہ پہلے کتابن آیا، یعنی یہ نکرہ ہے، اس کے بعد الکتاب آ رہا ہے، وہ معرفہ ہے، الف لام لگ کے آ رہا ہے۔ اور نکرہ پہ تنوین آ سکتا ہے، یعنی 2 پیش، 2 زبر اور 2 زیر لگا کے پڑھتے ہیں۔ مگر جب الف لام لگا کے پڑھیں گے نا تو پھر تنوین نہیں آتی، یعنی 2 زبر، 2 پیش، 2 زیر نہیں آتا، بلکہ ایک پیش آئے گا یا ایک زبر آئے گا یا ایک زیر آئے گا۔ تو اب یہاں توجہ فرمائیں، دیکھیے کتابن پہلے الف لام کے آیا ہے، الف لام کے بغیر آیا ہے تو اس پہ 2 پیش آیا ہے، اور اس کے بعد الکتاب آیا ہے الف لام کے ساتھ تو اس پہ 1 پیش آیا ہے۔ اب اسی طرح ساری مثالیں آپ دیکھتے جائیں، قرآن پاک کے اندر ہزاروں مثالیں معرفہ کی بھی موجود ہیں، نکرہ کی بھی موجود ہیں۔ تب قرآن شریف میں اب جہاں کہیں بھی الف لام کے ساتھ آئے تو وہاں آپ فٹ سے سمجھ جائیے کہ یہ معرفہ ہے۔ الف لام کے بغیر اگر کوئی اس میں آ رہا ہے تو سمجھ جائیے کہ وہ زیادہ تر امید ہے کہ وہ نکرہ ہوگا۔ تو بہرحال یہاں پہ آپ ترجمہ دیکھیں، کتابن کوئی ایک کتاب، الکتاب کوئی خاص کتاب، قرآن کوئی ایک قرآن، القرآن کوئی خاص قرآن، درسن کوئی ایک سبق، الدرس کوئی خاص سبق، دینن کوئی ایک دین، الدین کوئی خاص دین، بیتن، اب یہ نیا ورڈ آیا ہے، اس کو دماغ میں رکھیں، بیتن، بیتن مانے کوئی ایک گھر، البیت کوئی خاص گھر، البیت، البیت خاص گھر، الولد خاص لڑکا، الکتاب کوئی خاص کتاب، الورق کوئی خاص پتا، الجمل کوئی خاص اونٹ، الفرس کوئی خاص گھوڑا، الحمار کوئی خاص گدھا، القرد کوئی خاص بندر، الکلب کوئی خاص کتا، الدرس کوئی خاص سبق، البیت کوئی خاص گھر، الرجل کوئی خاص آدمی۔ اب نیچے دیکھیے لکھا ہے پڑھو اور لکھو، کیا مطلب؟ یعنی ان اسما میں دیکھیں تو یہ اسما بغیر الف لام کے آ رکھے ہیں، تو جب بغیر الف لام کے آ رکھے ہیں تو آپ پڑھیں گے کیسے؟ یعنی
دو پیش لگا کے آخر میں پڑھیں گے کہ دو زبر لگا کے پڑھیں گے کہ دو زیر لگا کے پڑھیں گے کہ ایک زبر ایک زیر ایک پیش کیا لگائیں گے؟ تو آپ توجہ فرمائیں، الف لام کے بغیر آ رہا ہے تو ظاہر سی بات ہے یہ سب اسما جو ہیں نکرہ ہیں اور ہم دو پیش لگا کے پڑھیں گے۔ قرآن کوئی ایک قرآن، دین کوئی خاص دین، دین کوئی عام دین، کوئی ایک دین، اسلام کوئی ایک اسلام، رجل کوئی ایک آدمی، درس کوئی ایک سبق، عربی کوئی ایک عربی، جمل کوئی ایک اونٹ، حمار کوئی ایک گدھا، کلب کوئی ایک کتا، قرد کوئی ایک بندر، فرس کوئی ایک گھوڑا، ولد کوئی ایک لڑکا۔ اب اس کے نیچے دیکھیں الف لام کے ساتھ آ رہا ہے الدرس۔ اب یہاں پہ الف لام کے ساتھ آیا تو ظاہر سی بات ہے یہ معرفہ بن گیا۔ اب اس کو ہم ایک پیش لگا کے پڑھیں گے، دو پیش نہیں۔ الف لام آئے گا تو دو پیش نہیں پڑھا جائے گا، ایک پیش پڑھا جائے گا۔ الدرس کوئی خاص سبق، اسلام کوئی ایک اسلام، دین کوئی ایک دین، رجل کوئی ایک آدمی، حمار کوئی ایک گدھا، الفرسو کوئی خاص گھوڑا، جمل کوئی ایک اونٹ، الکلب کوئی خاص کتا، البیت کوئی خاص گھر، القرآن کوئی خاص قرآن، رسول کوئی ایک رسول، اسلام کوئی ایک اسلام، العرب کوئی ایک عرب، کوئی خاص عرب، عربی کوئی ایک عربی، الجنت کوئی خاص جنت، العلم کوئی خاص علم، قرد کوئی ایک بندر، الجمل کوئی خاص اونٹ، زہر کوئی ایک پتا، الورق کوئی خاص پتا، الحمار کوئی خاص گدھا، فرس کوئی ایک گھوڑا، الصغیر کوئی خاص چھوٹا، کبیر کوئی ایک بڑا۔ تو الحمدللہ ہمارا چوتھا سبق مکمل ہوا۔ یہاں پر ایک بات یاد رہے کہ جو معرفہ ہوتا ہے اس میں ایک خاص چیز سمجھا جاتا ہے، یعنی الف لام معرفہ کی پہچان ہے، مگر ہر جگہ ترجمہ کرتے وقت کوئی خاص اس طرح نہیں بولا جاتا، کہیں کہیں بولا جاتا ہے، مگر دماغ میں یہ سمجھا جاتا ہے کہ یہاں پر خاص شے کا ذکر ہو رہا ہے، خاص چیز کا ذکر ہو رہا ہے۔ تو اتنی سی بات یاد رکھیں، اس ویڈیو کو بار بار سنیں، ویڈیو اچھی لگے تو مجھے دعاؤں میں یاد رکھیں اور لائک اور سبسکرائب بھی کر دیں۔ اللہ تعالی ہم سب کو علم دین سیکھنے اور سکھانے کی توفیق عطا فرمائے۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔